اور جس کی خودکشی کی خبر بھی علامہ مرحوم نے اب سے لگ بھگ پون صدی قبل دی تھی کہ دیار مغرب کے رہنے والوں، خدا کی بستی دکان نہیں ہے کھڑا جسے تم سمجھ رہے ہو، وہ اب زرے کا معیار ہوگا، تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا۔ اہل نظر جانتے ہیں کہ حضرت علامہ کے نزدیک اس تہذیب کے اصل اجزائے ترکیبی دو ہیں۔ ایک اس کی اصل ریڑھ کی ہڈی ہے جس کی صلابت اس کے قیام و بقا کی اصل اساس ہے۔ صلابت کسے کہتے ہیں؟ ریڑھ کی ہڈی صلب، بین صلب و ترائب، تو صلب چونکہ یہ جو ہے ریڑھ کی ہڈی، اسی سے انسان کا قد سیدھا ہے، اس میں ذرا سی گڑبڑ ہو جائے تو کبڑا ہو جائے گا۔ تو جو چیز کسی شے کو سیدھی کھڑی رکھ سکے وہ اس کے لیے صلابت کہلاتی ہے۔ اس میں صلابت ہے، یعنی اس میں طاقت ہے کھڑے رہنے کی، اسٹریٹ کھڑے رہنے کی صلاحیت۔ اس کی اصل ریڑھ کی ہڈی ہے جس کی صلابت اس کے قیام و بقا کی اصل اساس ہے۔ خطبات میں حضرت علامہ نے اسے انر کور سے تعبیر فرمایا ہے اور اسے خالص قرآنی الاصل گویا 100% اسلامی قرار دیا ہے، یعنی الفاظ قرآنی وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مسئولا کے مطابق یہ طرز و روش کے اپنے موقف کی بنیاد نہ توہمات پر قائم کی جائے، نہ نرے ہوائی تخیلات پر، بلکہ مشاہدات و تجربات اور ان پر مبنی ٹھوس استدلال پر قائم کی جائے۔ یہ آپ آیت پڑھ چکے ہیں نا؟ کہاں ہے یہ؟ بنی اسرائیل کا 4واں رکوع، ٹھیک؟ کیا ترجمہ ہے اس کا؟ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، مت پیچھا کرو۔ تقفو کیا وہ ہے کلمہ؟ اب آپ لوگ عربی گرامر سے بھی پڑھ چکے ہیں منتخب نصاب، تب یہ حال ہے جی۔ قفا، قاف فا یا، اسی سے لفظ بنتا ہے قافیہ۔ قافیہ شعر کے آخری اس کا قافیہ یہ ہے، تو قفا سے ہے ولا تقفو، مت پیچھے لگو، ولا تقفو مت پیچھے لگو، ما لیس لک بہ علم، اس چیز کے جس کے لیے تمہارے پاس کوئی علم نہ ہو۔ اب علم دو ہیں، ایک ریویلڈ نالج ہے، تو یا تو ہم کوئی چیز قرآن کی ہوگی تو مانیں گے، لیکن دوسرا علم ہے ایکوائرڈ نالج۔ ایکوائرڈ نالج کیا ہے؟ ان السمع والبصر والفؤاد۔ فؤاد کے میں نے کیا ترجمہ کیا ہے؟ فؤاد کا عام طور پر قرآن مجید کے تراجم میں آپ کو ترجمہ ملے گا دل، مائنڈ۔ میں اس سے ڈفر کرتا ہوں، فؤاد در حقیقت مائنڈ ہے، عقل ہے، یعنی عقل حیوانی۔ ایک عقل روحانی ہے جس کا تعلق قلب سے ہے، ایک عقل حیوانی ہے جس کا تعلق اس برین سے ہے، اس کمپیوٹر سے ہے۔ تو یہ کمپیوٹر جو ہے اس کو فیڈ ہوتا ہے ڈیٹا سینس آرگنز کے ذریعے سے۔ آنکھ نے دیکھا، کان نے سنا، ناک نے سونگھا، ہاتھ نے چھوا، زبان نے چکھا۔ یہ 5 سینس آرگنز ہیں کہ جو انسان کو جو ڈیٹا دے رہے ہیں وہ اس کو یہ پروسیس کرتا ہے، نتیجہ نکالتا ہے۔ تو ایک علم ہے ایکوائرڈ نالج۔ مجھے پھر یاد آ گیا وہ العلم و علمان والی آپ نے شاید نہیں سنی ہے۔ اہل نظر جانتے ہیں کہ حضرت علامہ کے نزدیک اس تہذیب کے اصل اجزائے ترکیبی دو ہیں۔ ایک اس کی اصل ریڑھ کی ہڈی ہے جس کی صلابت اس کے قیام و بقا کی اصل اساس ہے۔ چونکہ اسی سے سائنس ڈیولپ ہوئی ہے، سائنس نے ہی اس کو وہ سپورٹ دے رکھی ہے جس پر یہ کھڑی ہے، ورنہ تہذیب کبھی کی ختم ہو چکی ہے ان کی۔ وہ تو یہ ہے کہ یہ بدبخت نئے سے نئی چیزیں ایجاد کرتے جا رہے ہیں، پرانے ہتھیار جو ان کے لیے آبسولیٹ ہو جاتے ہیں وہ منہ مانگے داموں تھرڈ ورلڈ کو دے دیتے ہیں، اور اگلی چیز پیدا کر لیتے ہیں کہ تھرڈ ورلڈ جو ہے اسے یوز کرے تو آپس میں کرے، انہیں تو چیلنج کر ہی نہیں سکتے، ان کے پاس اس سے اگلا توڑ وہ ایجاد کر چکے ہیں۔
یہ دوڑ ہے اس وقت کے جس کے اندر اس دنیا چل رہی ہے. اب F-16 کس بلا کا نام ہے ان کے نزدیک؟ وہ اس سے نہ معلوم کتنے آگے جا کے جہاز بنا چکے ہیں، لیکن F-16 کے لیے ناک بھی رگڑوائیں گے اور خوش آمدیں کروائیں گے. اور جو ہے جیسا کہ میں نے کئی دفعہ کہا ہے کہ پورے صوبہ سندھ کی ایک سال کی جو کاٹن کراپ ہے وہ دے کر ایک F-16 لے آئیں گے، اس لیے کہ یہاں مقابلہ ہے بھارت سے. اس کے لیے اس طرح سے گویا کہ سارا خون جو ہے پوری اس دنیا کا یہ نچوڑ رہے بیٹھے ہوئے. امریکہ میں انڈسٹری ہی صرف ایک رہ گئی ہے، یا آرمامنٹ انڈسٹری ہے اور یا کمپیوٹر ہے. کمپیوٹر میں سپر کمپیوٹرز کو گارڈ کر رہے ہیں کہ ابھی کسی اور کو ہوا نہ لگے اس کی. بس یہ دو ہے جس کی وہ پھر منہ مانگی دام لیتے. سپر کمپیوٹر کے بغیر یہ ساری آگے کی پروگرامنگ ہو نہیں سکتی. اس میں باقی ان سے کم چیزیں جو ہے وہ بیچتے جائیں گے، لے جاؤ، منہ مانگے دام لیں گے، اور ان کی کمائی کا جو ہے وہ خون پسینے کی کمائی کھینچ کر وہ اپنے ہاں جو ہے وہ عیش کریں گے. یہ اس وقت ہو رہا ہے. تو صلابت جو ہے اس تہذیب کی اصل میں وہ اس کی بنیاد پر ہے، ورنہ تہذیب ختم ہو چکی، ان کا خاندانی نظام ختم ہو چکا. ایک ملک کا صدر، یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کا صدر کہتا ہے کہ عنقریب ہمارے قوم کی اکثریت حرامزادوں پر مشتمل ہوگی. صاف کہا اس نے. born out of any wedlock, one parent family. بچے کو پتہ ہی نہیں میرا باپ کون ہے. ماں ہے بیچاری، اس کے تو جگر کا گوشہ ہے، اس کے جگر کا ٹکڑا ہے، اس نے 9 مہینے اپنے جسم میں اس کو جونک کی طریقے سے اپنا خون پلایا، وہ کیسے چھوڑ دے؟ لہذا سب سے زیادہ ایکسپلائٹڈ، سب سے زیادہ قابل رحم حالت اس وقت وہاں عورت کی ہے. یہی وجہ ہے کہ اسلام لانے والوں میں عورتوں کا نمبر زیادہ ہے. یہاں ہماری عورتیں ان کے اس ڈیزلنگ ایکسٹیریئر کی وجہ سے مبہوت ہے اور اسی تہذیب کو یہاں پر عام کرنے کے لیے بے چین ہے، اور وہاں کی عورت جو ہے تنگ آ چکی ہے. مرد شادی کرنے کو تیار نہیں. کیوں کرے شادی؟ شادی کرے گا تو عورت کے ہاتھ میں تو اس کی باغ آ گئی کہ اگر وہ طلاق دے گا تو آدھی جائیداد دے اور فلاں کرے اور یہ کرے اور وہ کرے. بعض ملکوں میں تو یہ ہے کہ آج طلاق دو، آج ہی گھر سے تمہیں نکل جانا پڑے گا، بیوی کے پاس مکان رہے گا، اس کے 1 سال تک جو بھی ہوگا یو گیٹ آؤٹ. مرد کہتے ہیں ہم شادی نہیں کرتے. اب عورتیں کیا کریں بغیر شادی کے؟ وی آر لیونگ ٹوگیدر، ساتھ رہ رہے ہیں، بچے ہو رہے، بٹ دے آر ناٹ میریڈ. لیگلی دے آر ناٹ میریڈ. اس لیے کہ میرج لاز وہ ہے کہ کیوں کریں مرد شادی؟ پاگل ہوا، دماغ خراب ہوا. یہ تو مسلمان ہیں بیچارے، وہ کیا کریں؟ اب دین کے اپنے اس کی وجہ سے وہ پابند ہو جاتے ہیں، بن جاتے ہیں، ان کی باغیں عورتوں کے ہاتھ میں آ جاتی ہیں. وہ تو شریف عورت ہو تو بات اور ہے، ورنہ وہاں کی عورت جو ہے ناک چنے چبوا دے مرد کو جب چاہے. چنانچہ ایک بہت اچھے، بہت نیک آدمی انگلینڈ میں، لندن میں ہمارے بہت قریب آئے اور بہت صلاحیت بھی تھے. ان کی بیوی ناراض تھی، لہذا پھر انہوں نے جو تعلق اپنا منقطع کیا ہے وہ اب شکل بھی نہیں دکھاتے میں جب جاتا ہوں. ایک کے بعد تو سیدھی سی بات یہ ہے کہ چاہے ڈائیورس مرد دے چاہے عورت دے، پہلا کام یہ ہے کہ گھر سے باہر، شوہر گھر سے باہر، یو گیٹ آؤٹ. وہ گھر عورت کا ہے. یہ صورتحال. تو تہذیب تو ختم ہو چکی ہے، مر چکی ہے تہذیب. لیکن صلابت جو ہے کس بنیاد پر قائم ہے؟ سائنس پر. اور سائنس کو تو زندہ کیا قرآن نے. دیکھو، کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، یہ سب آیات الہیہ ہیں، ان پر غور کرو. قوانین طبی کو دریافت کرو. دریافت کر کے سائنس مر چکی تھی. یونان کی سائنس دفن ہو چکی تھی. مسلمانوں نے یونان سے اور انڈیا سے سائنس جو ہے جتنی بھی کچھ تھی لی ہے، پھر اسے بڑھایا ہے، ڈیولپ کیا ہے. کیمسٹری میں، طبیعیات میں، فزکس میں، ایسٹرونومی میں، ہر فیلڈ کے اندر، میڈیسن میں، سرجری میں، ہر میدان کے اندر جو ہے انہوں نے آگے بڑھایا. اس لیے کہ اس ایرا کا آغاز کرنے والے مسلمان ہیں، اسلام ہے. کہ توہمات پہ نہیں بنیاد رکھو کہ یہ زمین جو ہے ایک بیل کے سر پر ہے اور بیل ایک سینگ کے اوپر اس کو کھڑا رکھتا ہے، جب ایک سینگ تھک جاتا ہے تو ذرا بدلتا ہے تو وہ زلزلہ آتا ہے. اب بھائی یہ کس دلیل سے ہے؟ کوئی اگر قرآن میں لکھا ہوتا تو ہم مانتے ہیں، لیکن اگر قرآن میں نہیں ہے تو ہم کیسے مان لیں؟ اب اگر قرآن میں نہیں ہے تو پھر ہمیں ان السمع والبصر والفؤاد، اب ہمیں یہاں سے حاصل کرنا ہے. تو گویا کہ 2 علم ہو گئے، علم و علمان. علم ریویلڈ نالج وہ اللہ کی کتاب ہے، اور ایکوائرڈ نالج وہ سائنس ہے. وہ پھر یہ ہے کہ اپنی آبزرویشنز، اپنے سینس ڈیٹا، اس کو پروسیس کرو، دماغ کے ذریعے سے آگے بڑھو.